بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ باب رؤیت الہلال، چاند دیکھنے کا بیان۔ ابن عمر کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لا تصوموا، روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو۔ اصل میں روزے کا دار و مدار رمضان میں چاند کے اوپر ہے۔ چاند دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنی آنکھی سے دیکھے، بلکہ اس کا ثبوت ہو جائے، اور ثبوت کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ ایک آدمی بھی جو چاند دیکھ لے اور خبر دے تو رمضان شروع ہو جائے گا، روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ وَلَا تُفْطِرُوا، اور افطار نہ کرو، یعنی روزے کو ختم نہ کرو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو۔ آگے مسئلہ ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، پس اگر تم پر بدلی وغیرہ چھائے، فَقْدُرُوا لَهُ، فَقْدِرُوا کے بجائے فَقْدُرُوا ڈال کے ضمے کے ساتھ یہ زیادہ صحیح ہے، تو اس کا اعتبار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پھر 30 دن پورے کر لو، اگر چاند نظر نہ آوے بدلی وغیرہ کی وجہ سے تو اس کا اندازہ لگاؤ، یعنی اعتبار کرو، یعنی پورے 30 دن۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا شہر مہینہ 29 راتوں کا ہوتا ہے، پس تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو۔ پس اگر بدلی چھا جائے تم پر، بدلی کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو پھر تعداد 30 پوری کر لو۔ یہ فَقْدُرُوا لَهُ اس کی تفسیر ہے، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، کہ عدت تعداد 30 دن مکمل کر لو، پورے کر لو۔ آگے کی روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ صوموا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ پس اگر تم پر بدلی چھائے تو شعبان کی تعداد 30 پورے کر، فاکملو تو مکمل کرو شعبان کی تعداد 30، یعنی جس طرح شعبان میں 30 دن ہوئے تھے اسی طرح رمضان میں بھی ویسی اعتبار کرو، 30 دن مکمل کر لو۔ آگے ابن عمر کی روایت ہے، حضور نے کہا یقیناً ہم لوگ امت امیہ، امی امت ہے، لا نکتب ولا نحسب، یعنی نہ حساب کتاب جانتے ہیں۔ الشہر ہکذا، مہینہ اس طرح اس طرح اس طرح ہے۔ واخذ الابہام، اور اپنی ابہام یعنی انگوٹھے والی انگلی کو باندھ لیا تیسری مرتبہ میں، وہکذا جو فرمایا۔ ثم قال، پھر کہا مہینہ اس طرح اس طرح اس طرح۔ راوی کہتے ہیں کہ مراد حضور اس طرح بول کے کیا لے رہے ہیں، کہ یعنی تمام 30، پورے 30 دن، یعنی ایک مرتبہ 29 دن، یعنی اس طرح اس طرح اس طرح، یعنی 10 10 10، اور تیسری بار میں انگوٹھے کو باندھ لیا تو گویا 30 میں سے ایک کم ہو گئے۔ اور جب دوسری بار کہا ہکذا ہکذا ہکذا، تو یہاں پر انگوٹھا کو نہیں باندھا، بند نہیں کیا، معلوم ہے کہ پورے 30 دن بتایا پہلی عبارت سے کہ 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے، اور پورے 30 دن مراد ہے، جس میں کبھی 29 کا بھی ہو جاتا، کبھی 30 کا بھی، یعنی پورے 30 ہکذا سے حضور نے مراد لیا تھا۔ اور پھر انگوٹھا کو بند کر کے مرتن کبھی 29 مراد لے رہے ہیں، اور انگوٹھا کھول کر کے پورے کبھی 30 مراد لے رہے ہیں، 29 اور 30 کے حساب سے مہینہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ عید کے 2 مہینے، یہ دونوں کم نہیں ہوتے، ایک رمضان کا، ایک ذی الحجہ کا مہینہ، 2 عید، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، یہ کم نہیں ہوتے ہیں۔ مطلب ہے کہ رمضان ذی الحجہ کے 2 مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ پورے 30 دن کے ہوتے ہیں۔
इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि दोनों महीने एक साल के अंदर नाकिस नहीं होते, कि एक अगर नाकिस है 29 का तो दूसरा कामिल होगा, यानी 30 दिन 30 का ज़रूर होगा। ऐसा नहीं कि दोनों 29 के हो जाए। बाज़ों ने कहा है कि ये हुजूर के ज़माने के एतबार से, हुजूर की ज़िंदगी में जितनी बार हुआ ये दोनों महीने आए तो पूरे थे, उनमें नक्स नहीं हुआ था। अलबत्ता इसहाक बिन राबह फरमाते हैं कि यहाँ नुकसान से हिस्सी नुकसान मुराद नहीं है, बल्कि मानवी नुकसान मुराद है। मानवी नुकसान यानी सवाब के एतबार से, मतलब ये कि महीने 29 के हो 30 के हो जो भी हो, लेकिन सवाब पूरे पूरे 30 के बराबर होता है। 30 दिन से कम का सवाब नहीं मिलता। आगे की रवायत हजरत अबू हुरैरा की है, फरमाते हैं कि ला यतक़द्दमन्ना अहदुकुम रमज़ान, कि हरगिज़ तुम में से कोई रमज़ान से एक दिन पहले या 2 दिन पहले रोज़ा न रखे, यानी रमज़ान आने से एक दिन या 2 दिन पहले रोज़ा न रखे। ममानियत की वजह असल में अहले किताब से मुशाबत है, कि अहले किताब इस तरह रोज़ों के साथ, फ़र्ज रोज़ों के साथ नफल रोज़े को ख़त्म कर देते थे, इसलिए मना फरमाया। दूसरी बात यह है कि पहले से अगर नफल रोज़ा रख ले रहा है तो फ़र्ज में सुस्ती आने लगेगी, तो फ़र्ज की हिफाजत रहे और उसके लिए पूरे तौर से चुस्त होकर तैयार रहे, इस वजह से यहाँ मना कर दिया गया। कहा कि हरगिज़ तुम में से कोई रमज़ान से एक रोज़ा पहले या 2 रोज़ा पहले न रखे, इल्ला यकून रजुलन, मगर ऐसा आदमी हो जो रोज़ा रख रहा था, कोई पहले से कर्जा रोज़ा रख रहा था या कोई मन्नत वाला रोज़ा और अभी पूरा नहीं हुआ, दिन बाकी है और रमज़ान से 1-2 दिन पहले भी हो गया, तो फरमाते हैं कि वो रोज़ा जो रख रहा था पहले से फलयसुम ज़ालिकल यौम, तो उस दिन में वो रखे, इसमें कोई ममानियत नहीं है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।